جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ہماری آج کی آیت الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ذات. اللہ رب العزت کی دو تعریفیں، اللہ رب العزت کی دو صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحمان فعلان کے وزن پر مبالغہ یعنی سپریم ڈگری ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر اس میں صفت کے مشابہ ہونے کی وجہ کا مشبہ کا صیغہ ہے. اور اہل علم کے نزدیک رحمان کی جو صفت ہے یہ سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے. رحمان الرحمن لامتناہی اور رحمت کے مجسم کا ایک ترجمان ہے، اور لفظ رحیم کائنات پر نازل ہونے والی مسلسل اور دائمی رحمت کی ترجمانی کرتا ہے. اس لحاظ سے یہ معنی ہوا کہ وہ اللہ بے انتہا مہربان اور ہمہ وقت ہر حال میں رحم کرنے والا. اور رحیم کسی مشفق شخصیت کو کہا جا سکتا ہے، مگر کسی کو اللہ کے علاوہ الرحمن کہنا یہ بہت بڑا گناہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحیمیت کے کسی اضطرار اور کسی مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ اس کی رحمانیت کا عین تقاضا ہے. اس صفت کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں پایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جس قدر سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے، لیکن جب اللہ کے حضور یہ کہتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہوتا ہے کہ الہی میرے جرائم اور میری خطاؤں کی آندھیوں نے میرے گلشن حیات کو برباد کر دیا ہے. جس طرح تو ویران وادیوں، تپتے صحراؤں اور اجڑے باغوں کو اپنے کرم کی بارشوں کے ساتھ سرسبز اور شاداب بنا دیتا ہے، اسی طرح مجھے بھی حیات نو سے ہمکنار کر دے. اور بندہ مومن کی عاجزی اور اس کی انکساری ہوتی ہے، رحمان اور رحیم کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم بپا ہو جاتا ہے، جس کی وسعتوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جیسے بحر بے قرار میں سوئی ڈبو کر نکال لی جائے تو اس سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی کائنات کے تمام جنوں انس کی حاجات اور تمناؤں اور دعاؤں اور خواہشات کو پورا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں سوئی ڈبو کر باہر نکال لینے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر سے کام لیتا ہے، کیونکہ اس نے ابتدائے تخلیق سے پہلے یہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میری رحمت اور شفقت ہر آن ان کے قریب رہتی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں پر، تمام اشیاء پر محیط ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورۃ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہیں کریں گے. کوئی یہ مت سمجھے کہ شاید میرے اعمال، میرا نماز، میرا حج، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرے اچھے اعمال، میرا صدقہ و خیرات مجھے جنت میں لے جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی کو اس کے عمل جنت میں لے کر نہیں جائیں گے.
صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے بھی اعمال؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے نواز دے۔ اس لیے تم لوگ کیا کرو، تم لوگ میانہ روی اختیار کرو، قریب قریب چلو، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ نیک ہوگا تو اس کے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر برا ہوا تو ممکن ہے اس کی عمر لمبی ہو تو وہ توبہ کر لے۔ اور اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شعنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میرے سب کاموں کی تو اصلاح فرما دے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی نے زمین و آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور قرآن خود اپنی تفسیر کیا کرتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 156، اس کی رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 54، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر مہربانی کرنا، لوگوں پر رحم کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے۔ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 53، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 56، اس کی جو رحمت ہے نیک لوگوں کے قریب ہوا کرتی ہے۔ اور سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر رحم کر دے، اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔